حقیقت چیز تھی کہ جو اب ہوتے ہوتے اس نے بہت ہی ایک دوسری صورت اختیار کر لی ہے۔ اب یہ ایک جشن بن گیا ہے اور ایک عید کا سا سما، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جو اصل دو عیدیں ہیں وہ کہیں پیچھے چلی گئی ہیں، اور یہ جو دو عیدیں ہم نے ایجاد کی ہیں، ایک عید میلاد النبی اور ایک عید استقلال، اگر ہم جائزہ لیں تو شاید یہ دو جو ہے یہ زیادہ فور گراؤنڈ میں آ چکی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آپ نے سنا ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں تو دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو کہا یہ گیا کہ پھر یہ عید میلاد النبی کیسے آ گئی؟ تو آئیے اب ہم اس پر کچھ دلائل پیش کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی کہنا صلی اللہ علیہ وسلم جائز اور درست ہے۔ علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی 310 سنہ ہجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنی کتاب کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کے اندر یہ جو آیت کا حصہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر جمعہ کے دن اور خاص عرفہ کے دن آیت نازل ہوئی، اور اس کے بعد پھر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، نہ حرام نہ حلال، نہ اس کے متعلق کوئی دوسری آیت نازل ہوئی۔ اور اس کے بعد 21 روز تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات کے اعتبار سے زندہ رہے، اور پھر آپ کا وصال مبارک ہوا، اور ابن جریج نے بھی اسی طرح نقل کیا ہے۔ اب اس واقعے کو امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے جامع البیان کی جز نمبر 6 صفحہ نمبر 106 پر یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ آیت جمعے کے دن اور عرفہ کے دن نازل ہوئی ہے۔ ایک بات تو یہ سماعت کیجئے۔ دوسری بات، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابو عیسیٰ محمد بن اسماعیل عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوفی 279 سنہ ہجری، اپنی کتاب سنن ترمذی کی جلد نمبر 5 حدیث نمبر 3055 کے اندر فرماتے ہیں کہ عمار بن ابی عمار رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، عمار بن ابی عمار سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیت ایک یہودی کے سامنے پڑھی، تو جب اس یہودی نے سنا تو کہنے لگا کہ کاش کہ یہ آیت اگر ہمارے دین میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ جب اس یہودی نے یہ کہا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ رسول اللہ کے چچا زاد ہیں اور عظیم صحابی رسول ہیں جن کو حبر الامہ کہا گیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تجھے پتہ نہیں کہ یہ آیت دو عیدوں کے دن نازل ہوئی۔ سامعین محترم غور کیجئے، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت دو عیدوں کے دن نازل ہوئی۔ وہ دو عید کے دن کون تھے؟ روایت میں ہے، سنن ترمذی کی روایت نمبر 3055 میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ وہ دن، ایک تو عید کا دن ان میں سے عرفہ کا دن تھا اور دوسرا جمعہ کا دن تھا۔ تو اس میں آپ غور کریں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صحابی رسول اور ایک عظیم صحابی رسول، رسول اللہ کے عام ذات ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دو عیدوں کے دن یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس میں بھی عید کہا گیا کس دن کو؟ جب یہ آیت نازل ہوئی۔ اگر شریعت میں یہی کانسیپٹ ہوتا کہ عید صرف دو ہی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو بتائیے پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے پھر ان دو دنوں کو دو عیدیں کیوں کہا؟ تو پتہ چلا کہ عید کا معنی وہ نہیں ہے جو عام طور پر لیا جاتا ہے۔ یہ جو عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے، یہ اصطلاحی اعتبار سے عید کا دن ہے۔ اور اگر آپ اس نظریے سے دیکھیں تو میں قرآن پاک کی ایک اور آیت پیش کرتا ہوں، پارہ نمبر 7 ہے اور سورت نمبر جو ہے وہ 6 ہے، اور سورت نمبر 5 ہے، پارہ نمبر 7 ہے، اور آیت نمبر 114 ہے، سورت المائدہ ہے، عید لاولینا و آخرینا و آیۃ منک۔ اس آیت کے اندر حضرت عیسیٰ بن مریم رضی اللہ علیہ السلام، آپ نے کیا، آپ سے لوگوں نے جب کہا تو انہوں نے کہا ہمارے لیے جو ہے وہ دسترخوان کیوں نہیں نازل ہو جاتا کہ اے اللہ ہم پر نازل فرما، ربنا انزل علینا، اے اللہ ہم پر نازل فرما، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے ایک خوان، ایک دسترخوان نازل فرما جس کے اندر جو ہے وہ بنے ہوئی چیزیں آئیں، ہم کھائیں، اور فرمایا عید لاولینا و آخرینا، کہ وہ دن ہمارے آخر آنے والوں کے لیے اور پہلے والوں کے لیے عید بن جائے۔ تو سامعین عزیز محترم، اس آیت میں بھی
دسترخوان یعنی آسمان سے خوان اترنے کے دن کو عید کہا گیا۔ اب اس میں علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے المفردات، ان کا حوالہ دیتا ہوں۔ علامہ راغب اصفہانی متوفی 502 سنہ ہجری، آپ المفردات کے اندر فرماتے ہیں، عید کا معنی فرماتے ہیں، عید کا معنی ہے عود، عید کا معنی ہے خوشی، اور عید عود سے نکلا ہے جس کا معنی ہوتا ہے بار بار لوٹ کر آنا، تو چونکہ عید بھی بار بار لوٹ کر آتی ہے اس لیے اس کو بھی عید کہا جاتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں ہر اس دن کو عید کہا جاتا ہے جس میں مسلمان خوشی منائیں۔ اور پھر آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا جو طریقہ ہے اور سلسلہ ہے یہ کوئی ابھی سے جاری نہیں ہے، یہ بہت پرانا طریقہ ہے جو چلتا چلا آ رہا ہے۔ تو لہٰذا اس ہمارے ویڈیو کلپ کے اندر ہم نے یہ ثابت کیا الحمدللہ کہ عید میلاد النبی کہنا درست اور جائز ہے۔ اللہ ہمیں قرآن و حدیث کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔